السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم سورۃ بقرہ ہم نے سٹارٹ کی تھی اور آج ہم آیت نمبر 10 سے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ان کے دلوں میں ایک روگ ہے، بیماری ہے۔ اب نوٹ کریں کہ یہ جو یہود ہیں ان کا مرض کیا ہے۔ ان کا جو مرض تھا نا وہ تکبر تھا، یعنی ایک مذہبی چودراہٹ، اور تکبر کا ہی جو عکس ہے وہ حسد ہے۔ تو یہ مقام ہم سے کیوں لیا گیا؟ 2000 برس تک یہ ہمارا امتیازی مقام تھا، کتابیں ہمیں دی گئیں، ہمارے اندر سے نبی اٹھتے رہے۔ تکبر اور حسد کا ان کا جو ہے نا وہ مرض تھا، اور منافقین کا اصل مرض جو تھا وہ بزدلی تھا، کہ جب ویسے تو وہ اقرار کرتے تھے کہ بھئی ہم ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن جب بھی کوئی قربانی دینے کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر ان کو دنیا کی جو محبت ہے نا وہ ان کے دل میں اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھلا اب کیا ضروری ہے کہ ہم اب یہ سب کچھ بھی قربان کریں۔ یعنی حب جان اور حب مال جو ہے، مطلب یوں کہہ لیں کہ دنیا کی محبت، حب دنیا، یہ ان کی جو ہے نا ان کا اصل مرض یہ تھا۔ اب یہود کا اصل مرض دیکھ لیں کیا تھا، ان کا تھا تکبر اور حسد، اور منافقین کا جو تھا وہ بزدلی تھا اور دنیا سے محبت۔ دنیا کی ہر چیز اس میں آ جائے گی، دنیا کی محبت میں، اولاد بھی، اہل و عیال بھی۔ اور سورۃ توبہ کی وہ آیت سامنے لائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقارب، اپنے وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں، اپنی وہ تجارتیں جو بڑی محنت سے جمع کی ہیں اور جن کے مندے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اپنی وہ جائیدادیں جو تمہیں بڑی محبوب ہیں، اگر یہ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ، دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اس کی سنت نہیں ہے۔ وہی قانون یہاں آ رہا ہے۔ تو اللہ نے بڑھا دیا ان کا روگ۔ یہ بڑھانا کیا ہے؟ یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے، ان کا پردہ چاک نہیں کر رہا۔ رسی دراز ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ مرحلہ سخت آیا تھا، ہم نے جھوٹا بہانہ بنا لیا، اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ مسلمان بیچارے، یہ دیوانے ہیں، مطلب فینیٹکس کہتے ہیں نا جن کو، یہ ہیں جان جوکھوں کے کام کرتے پھر رہے ہیں۔ ہم نے بس ایک جھوٹ ہی تو بولنا تھا، بہانہ ہی بنانا تھا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، اور اصل میں وہ اپنی عاقبت برباد کر رہے ہیں۔ یہ جیسے جیسے رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے ان کا مرض بڑھ رہا ہے۔ یہی وہ قانون ہے جو پہلے رکوع کے آخر میں آ چکا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اصل میں قانون ہدایت اور ضلالت یہی ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چوائس دیا ہے، فری چوائس، یعنی نیکی اور بدی کی تمیز دے دی ہے۔ اب دیکھو جدھر بھی جانا ہے جاؤ، خیر کا راستہ اختیار کرو گے، اس پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ راستہ کشادہ کرتا جائے گا۔ شروع میں بڑی مشکل نظر آئے گی، لیکن جب آگے بڑھو گے تو معلوم ہوگا آسانی ہے، کوئی ایسی مشکل نہیں ہے۔ غلط راستہ اختیار کرو گے تو اللہ وہ کھول دے گا۔ آج تھوڑے درجے کی بے حیائی ہے، کل اس سے کہیں زیادہ درجے کی بے حیائی کرو گے، اس کے بعد اس سے بھی بڑھ جاؤ گے، یہاں تک کہ حس ختم ہو جائے گی۔ ایک حد ہوتی ہے جس میں انسان واپس آ سکتا ہے، ایک انتہا اس حد سے گزر جانے کے بعد آتی ہے جس میں آدمی واپس آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مطلب اللہ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی ہے۔ یہاں بھی فرمایا ان کے دلوں میں ایک روگ تھا، یعنی روگ میں نے آپ کو بتایا تھا مرض، بیماری، انہوں نے اسی کی پیروی کی، یعنی تکبر کی پیروی کی، یا حب دنیا انہیں لے کر بیٹھی رہی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھا دیا۔ یہی سورۃ صف میں آیا ہے، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ ٹیڑھ کی آخری انتہا وہی ہے، یعنی ختم اللہ علی قلوبہم۔ اب یہ دونوں طرف اپلیکیبل ہے، علماء یہود کے دلوں میں بھی اور منافقین پر بھی۔
اور آگے اب آیت کنٹینیو ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے یا کہتے رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب زمین میں فساد کیا ہے؟ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ ہے اصل میں حق اور امن۔ مطلب جو ایک چیز جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں حکم تو اسی کا ہی قائم ہونا چاہیے نا، اور ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے۔ اس کے خلاف جو بھی روش یا جو بھی طریقہ ہے وہ فساد ہے، بغاوت ہے۔ ایک شخص خود بادشاہ بن کر بیٹھ گیا ہے، اپنی مرضی کا مالک۔ مطلب یہ ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ فٹ بیٹھ رہا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو لے کے بیٹھ گیا کہ بس اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہے تو وہ سب سے پہلے یہ نہیں دیکھے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، بلکہ وہ کہے گا اچھا میری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہے۔ یہ بغاوت ہے بیسیکلی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی زمین ہے تو یہاں پر اسی کا حکم، اسی کا قانون چلنا چاہیے۔ زمانے کے چلن کی پیروی کرنا، یعنی یہ ایک اب روش بن گئی ہے ہماری، معاشرے کی بندگی کرنا اللہ کی مرضی کے خلاف۔ در حقیقت یہی فساد ہے۔ بظاہر آپ کتنے ہی پرامن ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے آپ کی زندگی میں۔ در حقیقت قرآن مجید کی اصطلاح میں اصل امن کیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ امن جو ہے وہ قرآن مجید کی اصطلاح میں کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام انفرادی اور اجتماعی دونوں سطح پر چلایا جائے۔ یعنی اس کے خلاف جو بھی روش ہے، چاہے بظاہر وہ بہت پرامن نظر آتی ہے، وہ فساد ہے۔ فساد اور امن کی حقیقت کو سمجھ لیں۔ اس نظام کو بدلنے کے لیے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوششیں کی ہیں۔ اسی کا اگلا مرحلہ ہے جو مدینہ منورہ میں آیا، جس میں جنگ بھی ہے۔ تو در حقیقت اس فساد کو ختم کرنے کے لیے چاہے بظاہر جنگ کی جا رہی ہے، خون ریزی کی جا رہی ہے، لیکن یہ امن ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں لڑو، امن سے رہو، کچھ ان کی مانو کچھ اپنی منواؤ، لڑنے سے کیا فائدہ، یہ فساد ہے اصل میں۔ یعنی جو لوگ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں، اس زمانے میں جو منافق تھے نا، وہ پتہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب ان کو جنگ کا حکم ہوتا تھا تو وہ اپنی طرف سے کہتے تھے بھلا جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، آرام سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، ایسا کرو کہ کچھ ان کی باتیں مان لو، کچھ اپنی باتیں مان لو۔ تو یہ منافق ہے۔ جب آپ کو اللہ کے نظام چلانے کے لیے اگر آپ کو جو جنگ کرنی پڑتی ہے نا، وہ امن ہے ایکچولی، چاہے اس میں خون ریزی بھی ہے۔ لیکن جو منافق تھے وہ اس طرح چلتے تھے۔ اس زمین کے فساد اور اللہ کے خلاف بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے وفادار بندے جمع ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ تو جو کوئی اب اس راستے میں رکاوٹ بنے گا، چاہے وہ مصالحت کے نام پر ہو، لیکن حقیقت میں یہ فساد ہے۔ یہ منافقین کا کردار بیان ہو رہا ہے۔ غور کریں جب کہا جا رہا ہے مت فساد مچاؤ زمین میں، وہ فساد یہ ہے کہ زمین میں اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے تو اس کو ڈسٹروائے نہ کرو۔ ساتھ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس طرح کے دوسرے مومنین ساتھ دے رہے ہیں۔ جب تم ہی کہتے ہو کہ ہم توحید کو بھی مانتے ہیں اور آخرت کو بھی مانتے ہیں اور توریت کو بھی مانتے ہو، توریت کی تصدیق کرتے ہو، یہ قرآن مجید آیا ہے، اب اس کو بھی مانو۔ مطلب یہ ہم یہود کو کہہ رہے ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار مفہوم، سب کے سب مددگار بنو تاکہ اللہ کے خلاف یہ جو بغاوت ہے زمین میں یہ فروغ ہو اور اللہ کا نظام قائم ہو۔ اصل امن تب ہوگا جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے کہ دوسرے لوگ ایمان لائے۔ اہل ایمان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھو ان مہاجرین کو یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، تو فرمایا کہ جیسے وہ لوگ ایمان لائے ویسے ایمان لاؤ۔ کیا ہم ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ناسمجھ لوگ ایمان لائے ہیں؟ ان کو تو اپنے نفع نقصان کا کوئی خیال نہیں ہے، جس کام کے لیے کہیں ان کا تو سر تسلیم خم۔ ہم اتنے ناسمجھ نہیں ہیں، ہم چلنا چاہتے ہیں لیکن دیکھ بھال کر۔
اپنا جان اور مال کا تحفظ بھی ضروری ہے. یہ بات منافقین کے اوپر فٹ بیٹھ رہی ہے. سورۃ حج کی آیت میں ہے، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے کنارے بندگی کرنا چاہتے ہیں اللہ کی، منجدھار میں کودنا نہیں چاہتے، وہ آخرت بھی چاہتے ہیں لیکن دنیا کا گھاٹا بھی گوارا نہیں ہے، یعنی اپنے تحفظ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ جو کنارے کنارے چلنے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اپنا تحفظ بھی دیکھتے ہیں دنیا کا بھی، اور آخرت کو بھی پانا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ کوئی قربانی نہ دینی پڑے، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی تو اوندھے منہ گر پڑے. یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے. آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے. اور جب یہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں یا ہم بھی ایمان لائے ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیاطین کے پاس اب شیاطین میں کا جو لفظ ہے نا، اس میں اختلاف ہے. ایک رائے ہے کہ ہدایت سے دور ہونا، یعنی شیطان وہ ہے جو اللہ سے ہدایت سے بہت دور ہو گیا. ایک رائے ہے کہ کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل جائے، غصے اور حسد کی آگ میں جلنے والا. مطلب یہ شیطان کے دو مفہوم ہیں یہاں پہ. اچھا، اب ایک حدیث کا مفہوم، یہ حسد اور غضب یہی اصل شیطنت کی بنیاد ہے، اسی پر شیطنت پروان چڑھتی ہے. یہاں مراد ہے جو ان کے سردار تھے بڑے چودھری. معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے یہود کے بڑے علماء، اس لیے کہ اوس اور خزرج کے بڑے سردار تو ایمان لے آئے تھے. ایک ہے عبداللہ ابن ابے، یہ خزرجی تھا، وہ منافقین کا سردار تھا. یہ دونوں کے لیے آئے گا، اہل کتاب یعنی یہود اور منافقین کے لیے، جو کہتے تھے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں توحید پر، آخرت پر. لیکن پھر جا کر اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا پڑتا تھا. ان کو جا کے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو بس مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اسی طرح وہ جو منافق تھے، وہ تو منافق ہے ہی، وہ جو خود دو طرف رہنا چاہتا ہے، یکسو تو ہونا ہی نہیں چاہتا. ان کی روش یہ ہے کہ کہاں فائدہ ہے، یعنی کچھ گڈ آفس جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھو کفار کے ساتھ اور اہل ایمان کے ساتھ بھی. سورۃ مجادلہ میں آیا ہے، یہ جھوٹا حلف لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نہ ان میں سے ہیں اور نہ تم میں سے ہیں مسلمانوں، اگرچہ انہوں نے ان کو بھی اپنی وفاداری کا یقین دلایا ہے. یہ حقیقت میں ان کے بھی نہیں ہیں، اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے. یہ کس طرح اپنی عاقبت پر بات کر رہے ہیں، مطلب اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے. یہ جو آیت آئی ہے نا کہ اصل میں تو اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اس کی وضاحت یہ ہے کہ اصل میں اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے. جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب وہ خلوت میں اپنے شیطانوں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، ہماری طرف سے اپنے دل میں کوئی تشویش پیدا نہ ہونے دیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، یہ تو ہم انہیں بنا رہے ہیں مسلمانوں کو یعنی. اچھا، اب یہود میں بھی مختلف لوگ تھے. ان میں سے کچھ وہ لوگ بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ ہماری کتابوں میں بھی درج ہے، یہ حق ہے. مطلب وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، کیونکہ آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ توریت جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشین گوئیاں تھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے. تو یہ چیز ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ ایڈمٹ کرتے تھے کہ یہ حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرما رہے ہیں وہ سچ ہے. گویا کہ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتے تھے، لیکن صراحت کے ساتھ کبھی ایمان جو ہے وہ نہیں لاتے تھے. مطلب صراحت کے ساتھ ایمان لانا، یہ کہنا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے گریز کرتے تھے. لیکن جب یہ علیحدہ ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کیا کرتے تھے کہ مطلب ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، جو چیزیں تمہاری کتابوں میں درج ہے تم بتا رہے ہو مسلمانوں کو، یہ تو حجت قائم کریں گے قیامت کے دن تم پر کہ اے اللہ انہوں نے مانا تھا، انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ ہماری کتابوں میں یہ سب کچھ درج ہے، لہٰذا یہ باتیں ہمیں انہیں بتانی نہیں چاہیے. تو اس لیے ان کو اپنے سرداروں کو یعنی علماء کو جا کر اطمینان دلانا پڑتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بس مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، یعنی بس ان سے جو ہے وہ
دل لگی کر رہے ہیں، ان کو بنا رہے ہیں، اور حقیقتاً اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی یہ خود اپنے ہاتھوں اپنا مذاق بنوا رہے ہیں، اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے۔ یہاں نوٹ کریں کہ ہدایت ان کے پاس آ چکی ہے، انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے، یعنی ہدایت ان کے پاس پہلے سے تھی۔ تو کیونکہ دیکھیں نا اس آیت کا ترجمہ کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، یعنی ہدایت تھی تو انہوں نے اس کو دے کر تو گمراہ ہوئے نا وہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت ان کے پاس تھی، یعنی ہدایت پہلے سے آ چکی ہے۔ مطلب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ہدایت واقعتاً آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے تعصب ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے وہ اس کو رد کرتا ہے اور پھر گمراہی خریدتا ہے، جیسے کہ سورۃ منافقون میں آیا ہے اس کا نقشہ یوں، وہ ایمان لائے تھے، مطلب ہدایت آ گئی تھی ان کے پاس، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں میں مہر کر دی گئی۔ یہ قانون ہدایت اور ضلالت یہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اللہ ایسے ہی مہر نہیں کرتا۔ مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے نا اس انسان کو کبھی بھی ہدایت نہیں آ سکتی، خدا نخواستہ جس کے اوپر مہر ہو گئی ہے، یعنی سٹیمپڈ، ان کے دل سٹیمپڈ ہو جاتے ہیں، ان کو کبھی ہدایت نہیں آ سکتی، وہ کبھی اللہ کی طرف واپس نہیں آ سکتے، وہ اس حد تک کراس کر چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قانون ہدایت اور ضلالت ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ ایسے ہی نہیں مہر کرتا جب تک انسان حق کو پہچان نہیں لیتا۔ جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، لیکن وہ پھر اس کو مانتا نہیں ہے، اس کو رد کر دیتا ہے، تو اس سزا کے طور پہ جو ہے نا اللہ مہر کر دیتا ہے، اور یہ تدریجاً ہوتا ہے، یعنی کہ آہستہ آہستہ گریجولی وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت جو ہے نا اس کی وہ سلب ہو جاتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہے کہ جب بھی کوئی حق بات ہمارے سامنے آئے، ہمارا دل گواہی دے کہ یہ حق ہے، تو اس کو قبول کر لینے میں عافیت ہے، لیکن اگر انسان جو ہے وہ حق کو پہچاننے کے بعد اس کو رد کرتا ہے کسی تعصب میں آ کر یا کسی مصلحت کی وجہ سے، تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر محروم کیا ہے، اور یہی پروسیس ہے جو آگے چل کر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جاتا ہے، پھر اس میں حق کو پہچاننے کی صلاحیت باقی رہتی ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، آیت کنٹینیو۔ تو کچھ فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان کی تجارت نے، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے، یعنی یہ جو آیت تھی کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، تو کچھ فائدہ نہ پہنچایا انہیں ان کی تجارت نے، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والوں میں۔ آیت نمبر 17 سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ نا نفاق کو ڈسکس کر لیں، اس کی 4 سٹیجز ہیں، تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ نفاق کا لٹرل مطلب تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقت ہوتی ہے، دوگلا پن ہوتا ہے، لیکن اصل میں جو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ اپنے جان مال کی حفاظت کرنا، اپنے جان مال کو بچا بچا کر رکھنا۔ اب جیسے انسان کی جو فطرت ہے، یعنی جو ایک سلیم الفطرت انسان ہے، ایک اس کی کیا فطرت ہے کہ وہ خیر کی طرف لپکتا ہے، اور جو یعنی اس کو نا خیر کو پسند کرتی ہے انسان کی فطرت، تو اس لیے بہت سے لوگ جب دین کی دعوت دی جاتی ہے تو ان کو قبول کر لیتے ہیں وہ اس کو حق سمجھ کر، کیونکہ انسانی فطرت ہے یہ کہ اس کو خیر کی چیز جو ہے وہ اچھی لگتی ہے اور وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ بہت باہمت ہوتے ہیں، صاحب عزیمت ہوتے ہیں، اور وہ اس کیفیت سے ایمان لاتے ہیں کہ اب جو بھی ہو سو ہو، تو کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے اب جو ہے وہ جس بھی طرح کی قربانی دینی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ہمت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اتنی عزیمت نہیں ہوتی، چلنا بھی چاہتے ہیں لیکن ایسے سمجھیں کہ ان کے ساتھ ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے، جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ ہیں در حقیقت جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان مرض، روگ یعنی بیماری ہے۔ اب جیسے انسان جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کچھ لوگ طاقتور ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، اور کچھ ضعیف ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے قوت ارادی میں بھی انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے، کچھ قوی ہمت ہوتے ہیں اور کچھ ضعیف الہمت ہوتے ہیں، یعنی
کچھ کی قوت ارادی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، بٹ ان کی قوت ارادی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ ذرا کم ہمت ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا مسئلہ آیا اور وہ پیچھے رہ گئے لیکن وہ مانتے رہے، مطلب وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرتے رہے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں لیکن ہماری جو قوت ارادی ہے، ہمت ہے، وہ ساتھ نہیں دے رہی، تو اگر وہ مانتے رہے ہیں کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم ہمت نہیں کر سکے، تو اگر اس کا اعتراف ہو رہا ہے تو یہ نفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی کمزوری کی ایک کیفیت ہے۔ البتہ یہ کہ انسان کی طبیعت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ عزت نفس، اب یہاں پہ فطرت کا لفظ نہیں بلکہ طبیعت کا لفظ یوز ہو رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کو اس کی کسی غلطی سے آگاہ کیا جائے، مطلب اس کی غلطی بیان کی جائے اور کہا جائے کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، مانو کہ تم سے غلطی ہوئی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ جھوٹی انا اور عزت نفس اس کو اپنے قابو میں کر لیتی ہے اور وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، وہ جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر جما لیتی ہے۔ بہت بار انسان کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو ایڈمٹ کرے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جھوٹا بہانہ بناتا ہے۔ یہاں سے اب نفاق کا آغاز ہوتا ہے، مطلب جھوٹ اور نفاق جو ہے نا، یہ دونوں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے، یہ نفاق کی پہلی منزل ہے۔ دوسری منزل یہ ہوتی ہے کہ جب انسان مسلسل جھوٹے بہانے بناتا ہے تو اس کو خود یہ احساس ہوتا ہے کہ لوگ اب جو ہے نا وہ میری باتیں سن کے نا تھوڑا سا ہنستے ہیں، یا مطلب زیر لب میری باتوں پر مسکراتے ہیں، میرا جھوٹ ان پر کھل چکا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی سٹیٹمنٹ پہ زور پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، تو وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ منافقون میں ایک آیت ہے، انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہے، یعنی پہلی سٹیج تھی نفاق کی کہ وہ جھوٹا بہانہ بنایا، اب دوسری سٹیج میں جھوٹی قسم کھائی، اور اس کے بعد آخری سٹیج جو سب سے سخت ہے، اس میں ان میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس میں کہ انہوں نے ہمیں کن مصیبتوں میں ڈال دیا، مطلب وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے نا پریشانیاں ہمیں ان کی وجہ سے آ رہی ہیں، خواہ مخواہ یہ جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اگر وہ لوگ اپنے باطل پر قائم ہیں تو قائم رہیں، ہم اپنے حق کو لے کے چلتے ہیں، مصالحت ہونی چاہیے۔ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کی روح سے صلاح اور فساد، ان دونوں کا اصل نظریہ کیا ہے۔ اگر کہیں پر اللہ کا دین غالب نہیں ہے، مطلب اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، تو چاہے بظاہر کتنا ہی ماحول جو ہے وہ پرامن نظر آئے، لیکن وہ صلاح نہیں بلکہ فساد ہے، اور اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی وہ در حقیقت اصلاح ہے، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالی جائے گی وہ اصل میں فساد ہے۔ یہ مشرکین کا کردار ہے ایکچولی، یہ ہے بغض۔ منافقین یہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی آگے نہ بڑھے، تو آگے بڑھنے والوں سے ایک بغض اور ایک دشمنی ان کو ہوتی تھی۔ وہ پھر چاہتے ہیں کہ ان پر کوئی مصیبت آئے تاکہ ان کو پتہ چلے اور ان کے ہوش اڑیں، یہ ہے بغض اور دشمنی، یہ ہے آخری سٹیج۔ پھر انسان اس پر جا کر اس درجے پر پہنچ جاتا ہے، وہی کا ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ فورتھ سٹیج سامنے رکھیں اور آگے آیت کی جو مثالیں ہیں وہ سامنے رکھیں، مطلب آیت نمبر 17 اس میں ہے، ان کی مثال اس شخص کی سی کیفیت کے مشابہ ہے کہ جس نے آگ روشن کی، تو جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، تو اللہ نے سلب کر لیا ان کا نور بصارت، اللہ نے لے لی ان کی بینائی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس کو میں ایلیبوریٹ کرتی ہوں کہ پہلے جو ہے ماحول تاریک تھا، اپنی بصارت موجود تھی، لیکن مطلب ماحول میں فل اندھیرا تھا، لیکن اپنی جو ان کی نظر ہے نا، بینائی، وہ تھی، لیکن پھر نتیجہ یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے جب آنکھیں ہوں اور اندھیرا ہو تو کچھ نظر تو پھر بھی نہیں آئے گا، لیکن اب اگرچہ ماحول منور ہو گیا، اپنی بصارت سلب ہو گئی، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر روشنی ہو گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کی بینائی ہی ان سے لے لی، تو نتیجے میں تو یہی تھا کہ وہ اندھے کے اندھے ہی رہے۔ پہلے ماحول اندھا تھا بٹ ان کی بصارت تھی، لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر ماحول منور ہو گیا لیکن ان کی بصارت سلب کر لی گئی، تو نتیجے میں تو وہ اندھے کے اندھے ہی رہے کیونکہ ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، انہیں چھوڑ دیا انہی اندھیروں میں۔
اس میں ماحول وہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اندھیرا تھا، انسان بھٹک رہے تھے، جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے ہمیں پتہ ہے کہ جو کسی درجے توحید میں بھی پہنچ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آخرت کا تصور بھی ان کو مل گیا تھا، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب آگے کیا کریں، یہ تصور ان کو نہیں تھا کہ اب آگے کیا کیا جائے۔ جیسے کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں حضرت سعید، ان کے والد تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے کہ اے اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں بس، لیکن کیا کروں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں کیا کروں اور کیسے کروں۔ تو اس ماحول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کو منور کر دیا، اب راستہ نظر آ رہا ہے، لیکن کچھ لوگوں کی بینائی سلب ہو گئی حسد سے اور بغض سے، لہٰذا اب وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں گے۔ اگرچہ ماحول اب منور ہو گیا ہے لیکن وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہیں گے، یہ تو اب گونگے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، یہ اب لوٹنے والے نہیں۔ اب دوسری مثال دیکھیں، یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے زوردار بارش برس رہی ہے آسمان سے، اس میں اندھیرے بھی ہیں اور گرج اور بجلی کی چمک بھی، یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے، موت کے ڈر سے، اور اللہ ایسے کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ جو کڑک اور گرج ہے یہ آواز ہی ہے در حقیقت کھڑکھڑانے والی آواز، قیامت کے لیے وہ آواز ہی ہے جو ہلاکت کا ذریعہ بنے گی۔ سورۃ القاریہ میں اس کو پورا ایکسپلین کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کڑک کی وجہ سے جان کا جو خوف ان کو لاحق ہو گیا، اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ان کافروں کو احاطہ کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تو کوئی نکلنے والا نہیں ہے، اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو وہ تو آ کے ہی رہے گی، چاہے آپ نے اپنے کانوں میں کتنی ہی انگلیاں ٹھونسی ہوں۔ یعنی یہ بھی بزدلی کی ہی کیفیت ہے، یہ کم ہمت لوگوں کی کیفیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اچھا آگے ہے، قریب ہے کہ بجلی کی جو چمک ہے وہ اچک لے جائے ان کی آنکھوں کو، جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پر تاریکی طاری ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کم ہمت لوگوں کی مثال کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے ابھی۔ یہ میں نفاق سے ریلیٹڈ آپ کو ایک حدیث کا مفہوم بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نفاق وہ شے ہے کہ جس کا اندیشہ صرف ہوتا ہے مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق۔ یعنی کہ یہ اس قدر جو ہے وہ اس قدر خطرناک قسم کا اس کا بیج ہے کہ کوئی بھی جو شخص ہے نا، وہ جتنا مرضی ایماندار ہو، وہ اس کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ وہ اس سے بچ جائے گا، اور اس کو ہر وقت جو ہے وہ اس کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں وہ منافقوں میں سے نہ ہو۔ تو نفاق سے بچنا کسی کے پاس بھی ضمانت نہیں ہے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ جتنی جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی اتنا ہی وہ خطرے میں ہے، شیطان اتنا ہی اس پر مورچہ لگائے گا اور اس کو ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کرتے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کچھ منافقوں کے نام بتائے تھے، اور فرمایا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ ایک راز ہے میرا۔ تو اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ پڑ گیا تھا کہ نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو پوچھا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اے حذیفہ کہ کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے اگر واقعتاً ہمارے اندر ایمان ہے کہ خدا نخواستہ ہم میں کہیں نفاق نہ ہو، اور ہر وقت ہمیں اس سے بچنے کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی منافقوں میں سے نہ، اور جو ہے ہمارے دلوں کو بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفاق سے پاک کر دیں۔ آمین ثم آمین۔